قید ہو جاؤ اس ہیرے میں ہمیشہ کے لیے۔ نہیں۔ کچھ زمانہ پہلے ایک دور دراز سلطنت تھی جہاں ہر طرف خوبصورتی، دولت اور سکون تھا۔ اس سلطنت کی گلیاں سونے کی طرح چمکتی تھیں، باغات میں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور ہر طرف خوشحالی کا راج تھا۔ مگر اس سب کے باوجود اس سرزمین میں ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جس سے لوگ دل ہی دل میں خوف کھاتے تھے۔ اس سلطنت کی سب سے انمول چیز ایک نایاب ہیرا تھا جسے لوگ نور سلطنت کہتے تھے۔ یہ ہیرا محل کے سب سے محفوظ کمرے میں ایک سنہری تخت پر رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر ایک پور اسرار طاقت قید ہے، ایک ایسا راج جو صدیوں سے کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ اس سلطنت کی حکمران ملکہ زہرا نہایت حسین، مہربان اور عقل مند تھی۔ وہ اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتی تھی اور ہر فیصلے میں انصاف کو ترجیح دیتی تھی۔ لوگ اسے اپنی حفاظت اور روشنی سمجھتے تھے، مگر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگی اور اچانک ایک خوفناک طوفان آیا۔ اسی اندھیرے میں ایک ظالم جادوگر محل میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور طاقت کی بھوک جل رہی تھی۔ اس نے ملکہ کو دیکھ کر گررا کر کہا، یہ سلطنت اور اس کی طاقت صرف میری ہونی چاہیے۔ اس نے ایک خطرناک جادو پڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ زہرا ایک چمکتے ہوئے ہیرے کے اندر قید ہو گئی۔ اس لمحے کے بعد ملکہ صرف سب کچھ دیکھ سکتی تھی مگر وہ بول نہیں سکتی تھی، نہ ہی کسی کو اپنی تکلیف بتا سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سالوں نے صدیوں کا روپ لے لیا اور وہ خوشحال سلطنت دھیرے دھیرے ویران ہونے لگی۔ لوگوں کے چہروں سے خوشی غائب ہو گئی، محل سنسان ہو گیا اور ہر طرف اداسی کا سایہ چھا گیا۔ کوئی بھی اس ہیرے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا کیونکہ ہر کسی کو لگتا تھا کہ اس میں کوئی خوفناک طاقت چھپی ہوئی ہے۔ کئی سال بعد ایک دن دور ملک کا ایک بہادر شہزادہ سلطان اس سلطنت میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا اور دل میں نیکی۔ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے اور سچائی کے لیے لڑنے کے لیے مشہور تھا۔ جب اس نے لوگوں سے اس پر اسرار ہیرے اور قید ملکہ کی کہانی سنی تو اس کے دل میں ایک مضبوط ارادہ پیدا ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، میں اس راج کو ختم کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ محل کے اندر داخل ہوا جہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں ہیرا رکھا تھا، اس نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، ہیرے سے ہلکی سی چمک نکلی، جیسے کوئی اندر سے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ سلطان نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، یہ عام ہیرا نہیں، اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ اچانک کمرے میں ہلکی سی ہوا چلی اور ایک بوڑھی پری اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں حکمت۔ اس نے شہزادے کو دیکھ کر کہا، اے بہادر شہزادے، اگر تم واقعی اس ملکہ کو آزاد کرانا چاہتے ہو تو تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، ہمت، سچائی اور قربانی کی آزمائش۔ سلطان نے بنا کسی خوف کے جواب دیا، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اچانک اس کے ارد گرد کا منظر بدل گیا اور وہ خود کو ایک گھنے اور تاریک جنگل میں کھڑا پایا۔ یہ کوئی عام جنگل نہیں تھا، یہاں درخت سرگوشیاں کرتے تھے، سائے حرکت کرتے تھے اور ہر طرف ایک عجیب سی خوفناک فضا تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، تبھی ایک سیاہ سایہ اس کے سامنے آ گیا اور خوفناک آواز میں بولا، واپس چلے جاؤ ورنہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں کھو جاؤ گے۔
सुल्तान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने अपनी आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद जंगल का अंधेरा खत्म होने लगा और वह रोशनी में आ गया। वह पहली आजमाइश कामयाबी से पार कर चुका था। अचानक मंजर बदला और वह एक सुनसान कमरे में आ गया, जहां एक बड़ा आईना रखा था। एक आवाज गूंजी, यह सच्चाई का आईना है, यह तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। सुल्तान ने आईने में देखा तो उसे अपने अंदर के तमाम खौफ, कमजोरियां और गलतियां नजर आईं, मगर साथ ही उसकी नेकी, सच्चाई और हिम्मत भी झलक रही थी। वह कुछ लम्हों के लिए खामोश खड़ा रहा, फिर उसने सर उठाया और मजबूती से खुद को कबूल किया। अचानक आईना रोशन हो गया और आवाज आई, तुम सच्चे हो। वह दूसरी आजमाइश भी कामयाबी से मुकम्मल कर चुका था। अब आखिरी और सबसे मुश्किल आजमाइश बाकी थी। वह दोबारा उसी कमरे में आ गया जहां हीरा रखा था। बूढ़ी परी की आवाज आई, अब तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। सुल्तान ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। यह उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसे देखकर उसकी आंखें नम हो गईं, यादें उसके दिल में उभर आईं और कुछ लम्हों के लिए वह रुक गया। मगर फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर एक जान बचाने के लिए मुझे यह देना पड़े, तो यह कुर्बानी कुछ भी नहीं। उसने अंगूठी हीरे के सामने रख दी। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया, जमीन हिलने लगी और हीरा जोर से चमकने लगा। एक जोरदार आवाज आई और हीरा टूट गया। रोशनी के अंदर से मलका जहरा आजाद होकर बाहर आ गई। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन लग रही थी, जैसे उसके अंदर कोई नई जिंदगी जाग उठी हो। उसने शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ए बहादुर शहजादे, तुमने न सिर्फ मुझे आजाद किया, बल्कि इस पूरी सल्तनत को भी नई जिंदगी दी है। जैसे ही मलका आजाद हुई, सल्तनत में दोबारा रोशनी फैल गई। वीरान बागात फिर से सरसब्ज हो गए, लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई और हर तरफ जश्न का समा बन गया। वक्त के साथ मलका जहरा और शहजादा सुल्तान एक दूसरे के करीब आए और आखिरकार उनकी शादी हो गई। दोनों ने मिलकर इंसाफ, मोहब्बत और अमन के साथ सल्तनत पर हुकूमत की और वह सरजमीन फिर से खुशहाली की मिसाल बन गई। और वह हीरा जो कभी सबसे कीमती और पुर असरार चीज समझा जाता था, अब एक आम पत्थर बन चुका था, क्योंकि उसका असली जादू खत्म हो चुका था। हकीकत में जादू हीरे में नहीं था, बल्कि एक सच्चे दिल, बेखौफा हिम्मत और कुर्बानी में था। और यही वह ताकत थी जिसने एक पूरी सल्तनत को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया।